آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک خاص قسم کا ٹیسٹ جسے ہم تھائرائیڈ پروفائل کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ وہ کون سی علامات ہیں کہ جن کے ذریعے آپ جان سکتے ہیں یا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا آپ کو اپنا تھائرائیڈ کا ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ہارمون کا نارمل لیول کیا ہوتا ہے اور کیسے اس رپورٹ کو آپ خود پڑھ سکتے ہیں اور کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ میں اس ہارمون کا لیول نارمل ہے یا زیادہ ہے یا کم ہے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے ان ادویات کی کہ جس کے ذریعے آپ اپنا تھائرائیڈ ہارمون کا لیول اپنے جسم میں نارمل رکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عبداللہ اقبال ہے۔ میں کنسلٹنٹ جنرل سرجن اور لیپروسکوپک سرجن ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگا گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تھائرائیڈ کی ٹیسٹ کو ہم تھائرائیڈ پروفائل کہتے ہیں اور اس میں 3 پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 TSH، نمبر 2 T3 اور نمبر 3 T4۔ جسم میں اس ہارمون کا لیول کے بڑھنے کو ہم ہائپر تھائرائیڈزم کہتے ہیں۔ اس صورت میں مریض کو گرمی زیادہ لگتی ہے اور جسم ہر وقت گرم رہتا ہے، پسینے زیادہ آتے ہیں، موشنز رہتے ہیں، غذا لینے کے باوجود وزن کم ہوتا ہے، دل کی دھڑکن بڑھتی ہے اور اکثر محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ماہواری میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں اور ماہواری جلد اور زیادہ دن تک آتی ہے۔ جسم میں اس ہارمون کے لیول کے کم ہونے کو ہم ہائپو تھائرائیڈزم کہتے ہیں۔ اس میں مریض کو سردی زیادہ لگتی ہے اور جسم ٹھنڈا رہتا ہے، جلد خشک رہتی ہے، قبض رہتی ہے، غذا کم لینے کے باوجود وزن بڑھتا ہے، دل کی دھڑکن کم رہتی ہے، ماہواری میں تبدیلیاں آتی ہیں اور ماہواری دیر سے اور کم آتی ہے۔ ہمارا تھائرائیڈ گلینڈ 2 قسم کے تھائرائیڈ ہارمون بناتا ہے، نمبر 1 T3 اور نمبر 2 T4۔ ہم خون میں تھائرائیڈ ہارمون کی جس مقدار کو چیک کرتے ہیں اسے فری T3 اور فری T4 کہا جاتا ہے۔ T4 اس ہارمون کی کم اثر رکھنے والی فارم ہے اور اس کے ذریعے سے T3 بنتا ہے جو اس ہارمون کی زیادہ ایکٹیو فارم ہے۔ اس کے برعکس TSH جو کہ مخفف ہے تھائرائیڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون کا، یہ T3 اور T4 کو کنٹرول کرتا ہے اور جسم میں تھائرائیڈ ہارمون کے بڑھنے کے ساتھ گھٹتا اور ہارمون کے گھٹنے کے ساتھ بڑھتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے گلے میں ہونے والی سوجن تھائرائیڈ کی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے ہے تو ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کیجئے اور میری اس ٹاپک پہ موجود ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اب ہم اس رپورٹ کی نارمل ویلیو کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ TSH پیدائش سے لے کے 4 دن تک کے بچوں میں 1.0 سے 39.0 تک نارمل تصور کیا جاتا ہے۔ 20 دن سے 20 ہفتے تک کے بچوں میں اس کی نارمل ویلیو 1.7 سے 9.1 ہے، جبکہ 20 سال تک کی عمر کے لوگوں میں 0.7 سے 6.4 تک نارمل تصور کیا جاتا ہے۔ 21 سے 54 سال تک کی عمر میں اس کی نارمل ویلیو 0.4 سے 4.2 تک ہو سکتی ہے، جو 54 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں 0.5 سے 8.9 تک نارمل کہلاتی ہے۔ جبکہ فری T3 ہارمون کی نارمل ویلیو 2.3 سے 4.1 تک نارمل ہے اور آخر میں فری T4 کی نارمل ویلیو 0.8 سے 2.8 تک نارمل تصور کی جاتی ہے۔ اس تمام معلومات کے بعد اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کا T3 یا T4 بڑھا ہوا ہے اور TSH کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تھائرائیڈ ہارمون بڑھا ہوا ہے یا ہائپر تھائرائیڈزم ہے، اور اگر اسی طرح کسی کا T3 اور T4 کم ہے تو یقیناً TSH بڑا ہوگا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض کو ہائپو تھائرائیڈزم ہے۔
अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने खून की रिपोर्टें किस तरह पढ़ सकते हैं तो अभी ऊपर नज़र आने वाले लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरी इस टॉपिक पे मौजूद प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें कि जिसमें मुख्तलिफ़ खून के टेस्ट के बारे में बताया गया है। दोनों सूरतों में डॉक्टर से मशवरा इंतहाई ज़रूरी है और डॉक्टर के मशवरे के बाद ही अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे मरीज़ के जिनमें ये हार्मोन कम होता है उनको अमूमन टैबलेट थायरॉक्सिन तजवीज़ की जाती है और ये कितनी और कब इस्तेमाल करनी है यह आपका डॉक्टर आपकी रिपोर्ट को देखने के बाद तजवीज़ करेगा। इसी तरह ऐसे मरीज़ के जिनमें ये हार्मोन ज़्यादा होता है उनको अमूमन टैबलेट न्यूमरकाज़ोल और टैबलेट एंडिराल तजवीज़ की जाती है और ये भी इस तरह कितनी और कब इस्तेमाल करनी है या आपका डॉक्टर आपकी रिपोर्ट को देखने के बाद ही तजवीज़ करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है या आप किसी बीमारी के मुताल्लिक़ कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप थायराइड और गले में होने वाले गुदूद के बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए अपॉइंटमेंट लेके रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0321236361। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल। अल्लाह हाफिज़।